آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سٹمک ڈس آرڈرس۔ اب معدے کے ویسے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن جو بہت کامن ہیں وہ 6 جو میجر مسئلے مسائل ہیں معدے کے، وہ ہم ون بائی ون سارے ڈسکس کریں گے۔ ان میں نمبر 1 آ جاتا ہے گیسٹروسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، کرونک ڈائریا، کرونک کانسٹیپیشن، گیسٹرو انٹرائٹس، السرز، ہیمورائڈس۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف سب سے جو پہلا ہے گیسٹروسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، ہم صرف اس کو ڈسکس کریں گے، اور اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ون بائی ون ہم ان سب مسئلے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں جسے کہتے ہیں گیسٹروسوفیجل ریفلکس ڈیزیز۔ اب دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ اس میں بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ منہ میں اس کا ٹیسٹ دوبارہ آ رہا ہے۔ تو اس مسئلے میں بیسیکلی یہ ایسا ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، جو فلوئڈس کا ہم انٹیک لے رہے ہیں، وہ سٹمک میں جا رہا ہے، وہ سٹمک کے جوسز سے ملنے کے بعد، اور یہ سارا مواد جتنا بھی یہ فلوئڈ ہے، کھانا اور سٹمک کی سیکریشنز، یہ سارا آپ کے معدے سے آپ کی خوراک کی نالی کی طرف دوبارہ آنے لگتا ہے۔ ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ آپ کا کھایا ہوا دوبارہ منہ میں آ رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہے گیسٹروسوفیجل ریفلکس۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایک لمیٹڈ ایج آف گروپ میں پایا جائے، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر اولڈر ایڈلٹس، سب میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جن میں استھما کا مسئلہ ہے، ان میں سب سے زیادہ یہ رسک پایا گیا ہے کہ ان میں گیسٹروسوفیجل ریفلکس ڈیزیز پائی جائے، جو استھما کے پیشنٹس ہیں۔ سمٹمز، اگر اس بیماری کی علامات کی بات کی جائے تو وہ بہت ہی ہیں کامن، جیسے ہارٹ برن، سینے میں جلن سی محسوس ہوتی ہے، اور ایک ٹپیکل ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ ہے ریگرجیٹیشن، کہ یعنی کہ فوڈ کمز بیک انٹو یور ماؤتھ فرام اسوفیگس۔ آپ کا کھانا جو ہے وہ آپ کی خوراک کی نالی سے آپ کے منہ کی طرف آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک اور فیلنگ آپ کو یہ آتی ہے کہ جیسے کھانا آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے، ساتھ کھانسی وغیرہ، کفنگ اور چیسٹ پین، پرابلم ان سویلوئنگ، کھانا کھانے میں دشواری، وامٹنگ، یہ ساری اس کی علامات ہیں گیسٹروسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ از گیسٹروسوفیجل ریفلکس ڈیزیز از اے لائف لانگ ڈیزیز؟ تو دس از a chronic disease which is usually lifelong disease that often relapse once treatment is stopped۔ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کو روک دیتے ہیں تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو ہر ایک کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور مسئلہ ہوا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم زندگی میں ضرور پیش آیا ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کی پریونشن، تو اس کی پریونشن میں سمپل یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ اسپیشلی وہ لوگ جو بہت لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایوائڈ کریں، ذرا ارلی اپنا کھانا کھا لیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کے کہ تھوڑا کھانا کھائیں، اور جو کھائیں پھر اس کو پراپرلی اور تھورولی چیو کریں، ذرا اچھی طرح چبائیں کھانے کو۔ اور اسی طرح ایسی خوراک اور ایسے ڈرنکس کو اوائڈ کریں جو کو ٹریگر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے جو کامن ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں، وہ جو ٹریگرنگ فوڈز ہیں وہ یہی ہیں، فیٹی اور فرائیڈ فوڈز، اسی طرح الکوہل اور کیفینیٹڈ ڈرنکس جو ہیں، چاکلیٹس، گارلک، انین، منٹ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس مسئلے کو ٹریگر کرتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں، کازز۔ تو سب سے پہلے آ جاتی ہے اسموکنگ۔ جو اسموکرز ہیں، اسپیشلی چین اسموکرز، ان میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھاتے ہیں اور بہت لیٹ نائٹ کھاتے ہیں، تو ان میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے فوڈز بھی ہیں جو اس کو ٹریگر کرتے ہیں، جیسے فیٹی اور فرائیڈ فوڈز وغیرہ ہو گئے۔ تلی ہوئی چیزوں سے ذرا اجتناب کریں،
اسپیشلی اگر جن کو یہ مسئلہ ہے. اسی طرح کچھ ڈرنکس بھی ہیں جو گیسٹروسوفیجیل ریفلکس کو ٹریگر کرتی ہیں، جیسے الکوہل اور کافی ہو گیا. اور پھر بہت ساری ایسی میڈیسنس بھی ہیں جیسے ایسپرین، اگر اس کو پرولونگ ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال کریں تو یہ مسئلہ شروع ہو سکتا ہے. اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے اینٹی ایسڈز آ جاتے ہیں جو اوور دا کاؤنٹر ہوتے ہیں، جو وداؤٹ پریسکرپشن بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ H2 بلاکرز ہیں، اور تیسرے نمبر پہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں. اینٹی ایسڈز میں جو کامن ہے وہ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ہیں، کیلشیم کاربونیٹ، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ، جو کہ سیرپس میں بھی اویلیبل ہیں، چیویبل ٹیبلٹس بھی ہیں. اور H2 بلاکرز میں آ جاتے ہیں وہ گروپ آف میڈیسنز ہیں جو ہمارے اسٹمک کے اندر جو ایسڈ کی پروڈکشن ہے اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. اس میں آ جاتی ہیں آپ کی جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں فیموٹیڈین، سیمیٹیڈین، نیزیٹیڈین. اور تیسرے نمبر پر اگر دیکھیں تو آ جاتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹرز. ان میں تو یہ سارے ہی بڑے افیکٹو ہیں: اومیپرازول، لینسوپرازول، پینٹوپرازول، ریبیپرازول، ایسومیپرازول، ایسو کے نام سے آ رہے ہیں، اور رائزک کیپسولز. اسپیشلی رائزک کیپسول از ویری افیکٹو. میں پرسنلی خود بھی یہ یوز کرتی ہوں، یہ ان کا بڑا اچھا افیکٹ ہے. تو یہ ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی 3 میڈیسنز جو اس مسئلے کو کافی حد تک اس سے بہتر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اور اگر آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.